آداب ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان مبارک اور آپ سے مخاطب ہوں میں شہباز۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ سبھی کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان کو لے کر ہماری یہ خاص پیشکش شروع کی گئی ہے، جس میں ہم بات کریں گے رمضان کے بارے میں کہ رمضان کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو رمضان سے متعلق ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان جڑ گئے ہیں، جناب مولوی رئیس صاحب۔ آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں ہمارے خاص پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مولوی رئیس صاحب، کیونکہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ اس مقدس مہینے کو ہم 3 الگ الگ عشر میں بانٹتے ہیں، تو وہ عشرے کیسے ہیں، ان کی کیا کیا الگ الگ فضیلت ہے اور ان کو الگ الگ ڈیوائڈ کیوں کیا گیا ہے؟ آپ ایک ایک کر کے تفصیل سے بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آداب عرض، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت اور زندگی کے ساتھ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عنایت فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت مخصوص عبادتیں رکھی ہیں۔ سب سے بڑی عبادت تو روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور نبیوں کو بھیجا، امتیں بنائیں، ہر ایک امت کے اندر اللہ نے روزہ فرض فرمایا ہے۔ اور بنی اسرائیل بھی روزہ رکھتے تھے۔ وہ ہر مہینے 13 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اور پورے سال روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے 3 دن۔ اس طریقے سے ان کے روزے 36 روزے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے، اور اس کے رمضان المبارک کے جو ایام ہیں، ان کے دن، ان میں جو ہے روزے کو فرض فرمایا، اور رات کو جو ہے قیام یعنی نماز تراویح کو اللہ تعالیٰ نے امتوں کے لیے بہت بڑا انعام اور تحفہ فرمایا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پورے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ یہ نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان۔ بڑی اہم عبادت ہے یہ تراویح، جس کے بارے میں بہت بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، چنانچہ امت کا اکثر طبقہ اس کو ادا کرتا ہے، اور نماز تراویح پورے مہینے 20 رکعت یہ سنت فرمایا، اور اس سنت کو بڑے اہتمام سے ہمارے اکابر اسلاف اور صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ہوتا چلا رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے اندر بہت مخصوص عبادتیں رکھی ہیں کہ پہلے نمبر پر روزہ ہے، پھر نماز تراویح ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عمل رکھا ہے، شب قدر، اور اس کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جو سنت موقدہ ہے، اور اس کی غرض یہ تھی کہ اس میں ہم شب قدر کو تلاش کریں۔ شب قدر کیا ہے؟ مستقل اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم کی صورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ گویا ایک رات میں جاگ کر عبادت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے جتنا 1000 مہینوں کے برابر کوئی عبادت کرے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی اس امت کے لیے، اور یہ تحفہ ہے اس امت کے لیے۔ تو رمضان المبارک کا ہمیں استقبال بھی کرنا چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے، اور اس کے اندر تمام برائیوں سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کے اندر اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے جو اعمال ہیں اور عبادتیں ہیں وہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔
تو یہ تو ہو گئی رمضان کی برکت کی بات، رمضان کی رحمت کی بات۔ مولوی رئیس صاحب، کیونکہ 3 عشروں کا ہم نے ذکر کیا ہے اور 3 الگ الگ عشرے ہیں، تو پہلے عشرے میں کون سی مسنون دعاؤں کا ہم ذکر کریں اور کیا کیا اس میں عمل کریں، دوسرے عشرے میں کیا کریں، تیسرے عشرے میں کیا کریں، تو ایک ایک کر کے آپ جو ہے بہت مختصر سے الفاظ میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر اولہ مغفرۃ اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 3 عشرے بنائے ہیں۔ پہلا عشرہ عشرۂ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ عشرۂ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عشرۂ نجات ہے، یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے تو امت کے اندر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، 3 طبقات ہوتے ہیں، تو اللہ نے اسی طریقے سے اس کو تقسیم فرمایا۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو پہلے سے ہی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اعمال صالحہ سے جڑا ہوا ہے، کوئی غلطی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو شروع ہی سے اس کے لیے یہ عشرہ عشرۂ رحمت ہے، یعنی شروع ہی سے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے اندر خاص طریقے سے جو ہمیں پڑھنا چاہیے وہ دعا آتی ہے روایتوں میں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ بڑی جامع معنی دعا ہے کہ انسان اپنے رب سے مغفرت کی اور رحمت کی بھیک طلب کر رہا ہے، اور اللہ سے بڑا رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ یہ پہلے عشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور اس میں جو ہے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ یہ پہلے عشرے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات۔ اسی طریقے سے دوسرے عشرہ جو ہے وہ عشرۂ مغفرت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ انسان، ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے کہ جو کافی حد تک نیکوکار ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ سے جڑے رہتے ہیں، لیکن وہ گنہگار بھی ہوتے ہیں، گناہ بھی کر لیتے ہیں، لاپرواہی بھی کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے گنہگار بھی نہیں ہوتے کہ بالکل ہی جو ہے اللہ کی اعمال سے اور عبادتوں سے غافل ہو جائیں۔ تو ان کے ذمے جب کچھ گناہ ہوتے ہیں تو جب ایک عشرہ گزر جاتا ہے تو پھر دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہم اس عشرے کے اندر خاص طریقے سے جو دعا پڑھیں وہ ہے اللہم قنا عذاب النار، یا اسی طریقے سے جو ہے استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویسے بھی انسان کو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے کرتی رہنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے، بندہ اور بندی، جو گناہوں سے بچ جاتا ہو۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے معاف کرنا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں۔ تیسرے عشرے کے بارے میں آتا ہے کہ تیسرا عشرہ ایک ایسا عشرہ ہے کہ جب انسان کے 20 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کافی رحمتیں اور مہربانیاں فرما دیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے انسانوں میں جو زیادہ گنہگار ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اور وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جب انہوں نے 2 عشرے تک اللہ کی رحمتیں برکتیں لوٹی ہیں، عبادتیں کری ہیں، معافی مانگی ہیں، گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے روئے گڑ گڑائے، معاف کرائیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا وآخرہ عتق من النار، کہ آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ گویا کہ تیسرا عشرہ عشرۂ نجات ہے، جس کے اندر ہمیں کثرت سے خاص طریقے سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ بڑی جامع معنی ہے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی کہ جب ہم شب قدر کی تلاش کریں تو کون سی دعا مانگیں، تو یہ دعا فرمائی۔ باقی کوئی خاص عمل جو ہے شب قدر کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لیکن یہ دعا ضرور فرمائی ہے، اللہم انک عفو فاعف عنا یا رحیم، فاعف عنا
फ़ाफ़ अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ अन्ना, और इतना भी आता है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन फ़ाफ़ अन्ना। ये दुआ हम करें तो अशरे के माना 10 के आते हैं और शहरुन का माना महीने का है। तो ये रमज़ान मुबारक का जो मुबारक मुक़द्दस महीना है, इसको 3 अशरों में तकसीम किया गया है। एक ख़ास बात आखिर में ये अर्ज़ करनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान मुबारक के पूरे महीने के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल का चाँद देखने के बाद जो है ईद उल फितर के अगले दिन से पूरे महीने में एक एक करके 2-2 या जितने भी हो सके मुसलसल 6 रोज़े जिसने रखे, तो गोया के उसने पूरे साल के रोज़े रखे। ये अल्लाह का इनाम है हम उम्मतियों पर, जो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा, उसके ऊपर ये अल्लाह का ख़ास इनाम है कि पहली उम्मतें पूरे साल रोज़ा रखती थी, हर महीने 3 रोज़े रखा करते थे। और इस उम्मत के लिए जो है अल्लाह ने 1 महीना और उसके बाद 6 महीने, जो 6 दिन के रोज़े, ये 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं वो मुस्तहब हैं। जो उनको रखेगा तो अल्लाह ताला उसको पूरे साल रोज़े रखने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसमें गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा अमाल सालिहा करने की और अपने रब को राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा तरीके से आपने तीनों के तीनों अशरों के बारे में बताया है। तो नाज़रीन इकराम, आपको समझ में आ गया होगा कि जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना है वो 10-10 दिन के जो 3 अशरे होते हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा। इंशाल्लाह आगे भी मौलवी साहब से जब गुफ्तगू करेंगे तो रमज़ान से मुतालिक और भी चीज़ों से आपको बाखबर कराएंगे और ये समझेंगे कि आइंदा वक्त में कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, किन चीज़ों से मकरूह हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजन और ब्रेकिंग।